ہر فرد مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ، صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں، امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اس مال میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے، کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا 50 اللہ کو دے دینا، کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں وہ بھی ہر سال، اور ویٹ کے نام پر جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر، لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا، کہا اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک۔ یہ بھی وعید ہے، اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت ہے، ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، توجہ ہے، ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا، اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی، پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے لیکن آتی۔ شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا، پھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی، اور تھوڑا لے لو، پھر آئی، پھر چوسا، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیٹ نہیں بھرا شہد کا اور قطرہ۔ اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکھوں، ادھر سے تھوڑا چکھوں، وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکھتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں۔ پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا، تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے۔ شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، گم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو۔ اوپر چڑھ کر کے وہ سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے، پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں، سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں گھس جاتا ہے۔ جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو، اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مال آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن عثمان ابن عفان جیسا آئے، ایک بار میں جو 1 ارب 16 کروڑ درہم کی جو ویلیو بتا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اونٹوں کا بھی حساب نہیں ہوا، اونٹوں کا حساب ابھی نہیں ہوا ہے۔ 3000 اونٹ دیے، یہ ایک ہی بار نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ دے چکے، کئی مرتبہ دے چکے۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر، پانی کا کوئی کنواں میٹھا لوگوں کو میسر نہیں تھا، ایک تھا وہ یہودی کے پاس تھا، وہ پانی بیچتا تھا، پیسوں سے بیچتا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کو دقت ہوتی تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کرے۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عثمان ابن عفان آئے، اس یہودی سے ڈیلنگ کی، بیچتا ہے تو اس نے کہا نہیں بیچوں گا، وہ روز کے پیسے آ رہے تھے،
روز کے پیسے آ رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شراکت داری کی, پارٹنرشپ میں. کہا ایسا ہے میں بھی انویسٹ کرتا ہوں اس میں, ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک روایت میں 12,000 درہم ہے, ایک روایت میں 35,000 درہم. 35,000 درہم دے کر صرف پارٹنرشپ لی اس کنویں کی کہ ایک دن یہودی بیچے گا پانی, ایک دن حضرت عثمان. لیکن اس کے ساتھ ڈیلنگ ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اپنی باری کے دن اعلان کر دیا پورے مدینے والے جسے جتنا پانی چاہے لے جا سکتا, فری میں, کوئی چارج نہیں, فری میں لے کر کے جاؤ. ہماری گورنمنٹ بھی ہم سے فری میں پانی نہیں دیتی, ٹیکس لے کر کے دی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت میں مدینے والوں کو پانی دی. دوسرے دن یہودی مکھیاں مارتا بیٹھتا تھا, کون آئے گا پانی خریدنے, کون آئے گا؟ پہلے دن مفت میں مل رہا ہے, دوسرے دن پیسہ دے کر کون لے گا؟ نہیں آتے, کوئی نہیں آتے تھے. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی ڈیلنگ کر لی, بہت بڑی ڈیلنگ کر لی. اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کو, ظاہر سے بات ہے 12,000 درہم میں پارٹنرشپ کیا تھا تو یہ لالچ میں آیا, کیا عثمان اب میں بیچ دیتا ہوں, باقی کا کنواں بھی تم ہی لے لو, جب تم کو بانٹنا ہی ہے تو لے لو. حضرت عثمان نے کہا نہیں, پارٹنرشپ ہی اچھی ہے, اب مجھے خریدنا نہیں ہے, ایک دن تو چلا ایک دن میں چلاؤں گا. بات یہاں تک آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا اور بہت مختصر سی قیمت اسے دے کر کے باقی پورا کنواں خرید لیا. خرید کر کے مالک بنے نہیں رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں, آپ کو گواہ بنا کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کنویں کو وقف کیا بیر روما, اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے, آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں. اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں, الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں. بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے, پورا محلہ ہے, وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے, اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے. عزیزان گرامی, اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا. اتنا ہی نہیں, یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں آج کے زمانے میں, شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا, اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا. کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی, کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا, مال نہیں تھا, دکانوں میں مال نہیں, مارکیٹ میں مال نہیں. اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا. یہودی کیا کرتے تھے, کچھ منافق کیا کرتے تھے, مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے. آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں, یہ حرام ہے. قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا, چاول کو دبا کر کے رکھ دیا, احتکار, یہ حرام ہے. جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکالنا. یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا, قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے, لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا. اس سے دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا. وہ بڑے پریشان ہوئے, ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا, صبح بھی نہیں ہوئی, کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے, سب خرید کے لے جا چکے. پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے. یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے, یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے, بڑے تاجر آدمی. صبح آئے, حضرت عثمان غنی کے دولت قدے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے, ایک تہبند تھی. پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے, ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو, فائدہ رکھ کر کے بیچو. آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے, کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں. ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں. کہا اور بڑھاؤ. کہا نہیں 12 دے دیں گے. 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے. کہا اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا 13 لے لو. کہا نہیں اور 14 لے لو. کہا اور. کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے. 10 میں تم نے خریدا ہے, ہم 15 میں لے لیں گے. حضرت عثمان نے کہا نہ, اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا, جاؤ اور سوچو. کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟
تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے، 10 میں لیو 20 میں دے دو، لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا۔ حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ، مجھے اور نفع چاہیے، میں اتنے میں نہیں بیچوں گا، اور نفع، اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے۔ وہ سارے گھبرا گئے، عثمان کیسا تاجر ہے، اتنا بڑا نفع۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو، اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو، کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے۔ کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ، کل آنا، مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے۔ ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا، حضرت عثمان بیچنے کو منع کی۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اعلان کیا اے صدیق اکبر، تجارت کے مال میں غلہ، اناج، ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے، سب لے کر کے جائیں۔ شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا، جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا، یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا، 70,000 درہم کا مال خریدا تھا، تقسیم کر دیا۔ اب وہ پریشان منافقین آئے، وہ یہودی تاجر، عثمان بیچ آئے، ہم نے سنا ہے کہ تم، کہا ہاں بیچ آئے، کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے، ٹرپل دے رہے تھے، 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے، کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کی خریدنے کی۔ کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا، میرا رب خریدے گا۔ کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالمو، تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے، جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے۔ میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے، ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی۔ کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا، بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑھا کر کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی۔ آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو، وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جو سب میں بٹتا تھا، کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3000 درہم دے دیا جنگ میں، وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا، یہاں 70,000 خربہ میں بانٹ دیا۔ اللہ اللہ، مال تھا بھی کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے، شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا، آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے، ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا۔ اے میرے عزیزو، مال سے چپک کے بیٹھنا، یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے، اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے، تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھنا، کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ جھمر میں نے لگایا، یہ لائٹ میں نے لگایا، یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے۔ یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا۔ عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو، کتنا دیا ہو، لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں، یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں، بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں۔ مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا،
کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. نہیں, ہمارا سٹیٹس الگ ہے, ہم کو ہمارا مال الگ ہے, دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے. تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو, 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا, سب ضائع ہو جائے گا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے, میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں, مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک عالم دین نے کہا تھا دعوت میں,